الرحمن الرحیم فرمایا کہ تقوی بہت آسان ہے۔ قرآن حدیث میں انسان کو اللہ کی طرف سے نوازنے کا سب سے بڑا سبب وہ تقوی ہے، اور اس کا حصول بھی آسان ہے۔ یعنی قدم قدم پہ اللہ رب العزت نے اہل تقوی کے لیے بشارتیں سنائی ہیں، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یوں ہوگا، یوں ہوگا، دنیا سے لے کر جنت تک، دنیا سے لے کر جنت تک، گھر سے لے کر پل صراط تک۔ جنت وسیق الذین اتقوا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جنت وہاں بھی تقوی۔ پل صراط ثم ننجی الذین اتقوا، پتہ ہی نہیں چلے گا، ہم گزار دیں گے دنیا۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، یعنی پوری زندگی آخرت کی اور دنیا کی، ان سب کا برکات اور اس کے اللہ کے خزانوں سے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ تقوی ہے، سب سے بڑا ذریعہ تقوی ہے۔ دنیا کی آسانیاں ہوں، پل صراط کی آسانیاں ہوں، آخرت کی آسانیاں ہوں، سب کے لیے ایک سبب ہے تقوی۔ اور فرمایا تقوی مشکل کام نہیں، تقوی مشکل کام نہیں۔ جتنی کوشش ہم روپے پیسہ اکٹھا کرنے میں لگاتے ہیں نا، اس سے تھوڑی کوشش بھی تقوی کے حاصل کرنے کی کوشش کر لے تو وہ نصیب ہو جائے، بشرطی ہے کہ ہمیں اللہ کے وعدوں پہ یقین آ جائے اور اس تقوی کی اہمیت دل میں آ جائے۔ پیسے کی اہمیت بہت ہے اصل میں، یہ بیٹھ چکی ہے، کیونکہ ارد گرد کی فضا میں چل ہی رہا ہے سکہ، تو اس کے لیے محنت کرنا، روز صبح اٹھ کے جانا، روز رات کو واپس آنا، اور مہینوں مہینے نہیں سالہ سال اس ترتیب سے چلنا آسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اہمیت ذہن میں ہے۔ سالہ سال روٹین چل رہی ہے، نہ تھکتا ہے، نہ کوفت ہوتی ہے، نہ بیزار ہوتا ہے، مزہ آتا ہے، سالہ سال چل رہا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے اس سے یہ ملے گا، اس سے گھر بڑا بنے گا، اس سے بچوں کا مستقبل بنے گا، اس سے میرا مستقبل بنے گا، اس سے چیزیں آئیں گی، اس سے صحت کی چیزیں آئیں گی، اس سے یہ چیز مل جائے گی۔ اگر یہی بات ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ تقوی کے بدولت اللہ کے خزانوں سے بہت کچھ مل سکتا ہے، تو اس کا حصول بھی آسان۔ تو تقوی کی بڑی برکت ہے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ فرما رہے ہیں کہ تقوی بہت آسان ہے، سارے گناہوں سے بچنے کا نام تقوی نہیں، سارے گناہوں سے بچنے کا نام تقوی نہیں، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنے کا نام تقوی ہے۔ سبحان اللہ، کوشش پوری کر رہا گناہ سے بچنے کی، لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، پھر پوری کوشش کرتا ہے، پھر بھی ہو جاتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ بھی اہل تقوی میں سے ہے، یہ بھی اہل تقوی میں۔ وعدت للمتقین، پھر آگے تقوی والوں کی خوبیاں، اور ان خوبیوں میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشہ، جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے، ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، فوراً اللہ سے معافی مانگ، تب بھی یہ تقوی والوں میں، تب بھی یہ متقی ہے۔ تو اب تو کوئی عذر نہیں ہے۔ تو تقوی کا حصول بہت آسان ہے۔ فرمایا تقوی بہت آسان ہے، سارے گناہوں سے بچنے کا نام تقوی نہیں، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنے کا نام تقوی ہے۔ قرآن میں جتنا تم کر سکتے ہو اتنا کرو، اپنی کوشش کرو، اپنی کوشش کرو گناہوں سے بچنے کی، نیکی کرنے کی۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر گناہ سے بچ ہی جاؤ۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنے تم سے ہو سکتا ہے وہ تو کرو نا، جتنی تمہاری طاقت ہے وہ کرو۔
فاتقوا اللہ جو پہلی آیت ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اللہ سے ڈرو جیسے اس کے ڈرنے کا حق ہے. کہا یا رسول اللہ، اللہ سے ڈرنے کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا حق، تقوی اختیار کرنے کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ تو قرآن کی ایک اور آیت آ گئی. اچھا بھائی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم سے بن پاتا ہے اتنا کر لو. آسان کر دیا. فرمایا یہ ضروری نہیں کہ ہر گناہ سے بچ ہی جاؤ، یہ ضروری نہیں کہ ساری نیکیاں کر ہی ڈالو. لوگ مایوس ہو جاتے کہ ہم ایسے متقی کہاں بن سکتے ہیں. لوگ مایوس ہو جاتے کہتے ہیں ہم ایسے متقی کہاں بن سکتے. یہ غلط ہے، نفس کا دھوکہ ہے. بیوقوفی سے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہم سے ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہم سے ہو ہی نہیں سکتا. زیادہ تھکان کی ضرورت نہیں، تھوڑی سی تھکان ہو جائے نفس کو اور تم اتنا تو کر سکتے ہو جس چیز کی قدرت نہیں اس پر افسوس کریں. مسلسل روزے نہیں رکھ سکتے، رات بھر نماز نہیں پڑھ سکتے، علم دین حاصل کرنے کی قدرت نہیں، اس پر سچی افسوس کرتا رہے اور حد المقدور اس پر کوشش کرتا رہے. آپ دنیا بھر کے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ تعلیم تھوڑی ہے. تعلیم کا مطلب تو دین کا بنیادی علم ہے. اگر یہ حاصل نہیں تو اس پر افسوس کرے، افسوس کرے. فرمایا جس کو افسوس نہیں وہ مومن نہیں، جس کو افسوس نہیں وہ مومن نہیں. تو پورے طور پہ متقی تو نہیں بن سکتے، ہر گناہ سے تو نہیں بچ سکتے، ہر نیکی کو اختیار تو نہیں کر سکتے، لیکن بھائی افسوس تو کر سکتے کہ میں یہ بھی کر لیتا، یہ بھی کر لیتا. تو اس سچے افسوس پر بھی اللہ رب العزت محروم نہیں فرمائیں گے. اس کا دل مردہ ہے. فرمایا جس کو افسوس نہیں وہ مومن نہیں، اس کا دل مردہ ہے. یہ حسرت کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ بعض اوقات ملنے والوں کے برابر بنا دیتی ہے. حدیث میں ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ایک شخص کو اللہ نے مال دیا، خوب خرچہ، ادھر بھی ادھر بھی خوب خرچ کر رہا. دوسرا آدمی بیٹھے دیکھ رہا ہے میرے پاس بھی ایسے ہی ہوتا نا، یوں ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، کتنا خوش نصیب ہے، کیسے خرچ کرتا اللہ کے راستے میں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اجر و ثواب کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں. تو بس اوقات آدمی نیکی حاصل نہیں کر پاتا لیکن نیت کر لیتا ہے، افسوس کرتا ہے، اللہ اس کو بھی اجر عطا فرما دیتا ہے. ایک شخص دوڑا ہوا مسجد میں آیا، نماز ہو چکی، اس کو ثواب و اجر جماعت کا ملے گا. او یار جماعت نکل گئی، افسوس ہو جماعت نکل گئی، پوری کوشش کی جماعت نکل گئی. اللہ نے جماعت کا ثواب دے دی، جماعت کا ثواب دے دی. ہاں نماز کا وقت تو 1 بجے ہے لیکن یہ اٹھا ہی 1:30 بجے، تو اس پہ تو نہ افسوس ہے نہ ثواب ہے. اپنی طور پہ اس وقت کے پر آنے کی کوشش کی لیکن وہ نکل گیا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو پھر اس کا ثواب ملے گا. ہاں نماز کا وقت تو 1 بجے ہے اور دوڑا ہوا آ رہا ہے 2 بجے، پھر اجر نہیں. حسرت اس کو ہوتی جو عین وقت پر آئے پھر نہ مل سکے، پھر نہ مل سکے. تو میرے عزیزو یوں کوشش کرو، ہم اپنے اندر اللہ کرے کوشش کریں کہ اپنے اندر تقوی پیدا کریں، تقوی پوری کوشش کریں گناہ سے بچنے کی، اور اگر ہو جائے تو اس پر افسوس ہو، اس پر افسوس ہو. تو انشاءاللہ اللہ اہل تقوی میں سے اٹھائے گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کیا معزز محترم وہ ہے جو متقی ہے، جو متقی ہے وہ اللہ کے معزز محترم ہے. اسی طرح میرے عزیزو اس کی فکر ہو کہ ہمارے گھر کے اندر بھی تقوی کا نور آ جائے، ہمارے گھر کے اندر بھی تقوی کا نور آ جائے. فرمائے حکیم صاحب روزے کو مہلک بتاتے تھے. میں نے کہا یہ لاکھوں آدمی جو روزہ رکھتے ہیں ان کو عید کے بعد وزن کر کے دیکھ لینا، کوئی بھی کمی نہ ہوگی. بیوی نماز نہیں پڑھتی، بیٹا روزہ نہیں رکھتا، یہ سب نفس کا دھوکہ ہے. تو
تمہارے بکس میں سے روپے نکال کر لے جائے، بیوی تمہارے قتل کے درپے ہو جائے، دیکھے تم کیا تدبیر نہ کرو گے؟ اگر تمہیں پتا ہے کہ بیوی روز پیسے اٹھا لیتی ہے اور بیٹا روز پیسہ اٹھا لیتا ہے، تو کیا خیال ہے؟ صرف یہ کہنے کے لیے بس یار کیا کرتے ہیں، بچہ مانتا نہیں، بیوی مانتی نہیں، یہ کہہ کر چھوڑ دیں گے؟ جیسے ہم کہتے ہیں بچہ نماز نہیں پڑھتا، بیوی یہ نہیں کرتی، فلاں یہ نہیں کرتا، اچھا یار بیٹھ جاؤ آرام سے۔ لیکن اگر وہی معاملہ تمہارے ساتھ ہو، پیسے اٹھا کے لے جائیں، ٹھیک ہے نا، اور تم نے جو جویلری دی ہے کسی کو دے دے، تو وہاں کیا رد عمل ہوگا؟ جیسے میرے عزیزو وہاں رد عمل ہوگا، اور پوری کوشش آپ کریں گے، تدبیریں اختیار کریں گے۔ ایسی گھر کے اندر کوئی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کوئی حکم ٹوٹ رہا ہے، تو وہاں بھی تو تدبیر کرنی چاہیے، وہاں بھی تو تدبیر کرنی چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کر تدبیر کرنی چاہیے۔ بیوی نماز نہیں پڑھتی، بیٹا روزہ نہیں رکھتا، یہ سب نفس کا دھوکہ ہے۔ تمہارے بکس میں سے روپے نکال کر لے جائے، بیوی تمہارے قتل کے درپے ہو جائے، دیکھیں تم کیا تدبیر نہ کرو گے؟ تدبیر اس درجے کی کرو جس کے تم اپنے نفس کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہو، ایسی تدبیر کرو۔ پھر قبل از عمل تھک جانے والا کوئی عمل نہیں کر سکتا، اپنی طاقت تک اس کام کو کرتے رہو۔ جب نہیں ہوتا تو سوچتے ہیں ایک لمبی سڑک پر دو طرف درخت ہیں، دور جا کر آپ کو دونوں قطاریں ملتی نظر آئیں گی۔ اب آپ یہ کہیں کہ موٹر لے کے جا کر کیا فائدہ گاڑی کا، آگے تو سڑک بند ہے۔ لیکن اگر آپ چلنا شروع کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو راستہ ملتا چل جائے گا۔ حقیقت میں ان درختوں سے روڈ بند نہیں ہے، آپ کو ایسا لگ رہا۔ تو فرمایا اسی طرح راستہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ مایوسی عمل سے پہلے ناجائز ہے، بلکہ بڑا گناہ ہے جو نیک اعمال سے آدمی کو محروم کر دیتا ہے۔ پہلے سے مایوس ہو کے بیٹھ گئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو تدبیر کرے، ہمت کرے، کوشش کرے، اللہ رب العزت راستہ نکال دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اٹھ کر نہ بھاگتے کہ دروازے تو بند ہیں، دروازے تو بند ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ گناہ پر آمادہ کر رہی ہے۔ اگر اٹھ کر نہ بھاگتے اور ہمت نہ کرتے، دروازے کھلتے نہ کھلتے۔ آپ اٹھے، بھاگے، اپنی سی کوشش کی، اللہ نے دروازے کھول دیے۔ تو اسی طرح جب انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت بند گلیوں کو کھول دیتا ہے، راستہ نکال دیتا ہے، اللہ راستہ نکال دیتا ہے۔ فرمایا یوسف علیہ السلام اٹھ کر نہ بھاگتے تو دروازہ کیسے کھلتا؟ اپنی طاقت جمع نہ کرتے تو دروازہ خود نہیں کھلتا۔ جتنا تمہارے بس کی بات ہے وہ کر لو، آگے اللہ پاک کی مدد کریں گے، اور ہمیشہ مدد کرتے ہیں۔ کون مدد کرنے والا ہے؟ قید خانے میں ایک بزرگ جمعے کے دن غسل کر کے کپڑے بدل کر کوٹری سے نکل کر جیل کے دروازے تک پہنچ جاتے۔ ایک بزرگ تھے، وہ جیل میں بند تھے، تو جمعے کا دن آتا، ظاہر ہے سپرنٹینڈنٹ باہر نہیں جانے دیتا مسجد میں، تو وہ اپنی کوٹری سے نکل کر تیاری کر کے، غسل کر کے، کپڑے پہن کر تیاری کر کے جیل کے دروازے پہ آ جایا کرتے تھے، جیل کے دروازے پہ آ جایا کرتے تھے۔ کپڑے بدل کر کوٹری سے نکل کر جیل کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر ہمارا دل میں آتا ہے کہ ایسے بزرگ کے لیے دروازہ کھل جائے گا، ہاں بڑا بزرگ ہے، دیکھو روز ایسا دروازہ کھل جانا چاہیے، کوئی کرامت ہونی چاہیے۔ لیکن اس سے بڑی کرامت کیا تھی؟ اس سے بڑی کرامت یہ تھی کہ دروازہ نہیں کھلا، لیکن اس کے اس عمل میں فرق نہیں آیا، وہ مسلسل استقامت کے ساتھ یہ عمل کرتا رہا۔ یہ اس سے بڑی کرامت ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہے مستقل مزاجی، یہ ہے الاستقامت فوق الکرامہ، کرامت سے بڑھ کر یہ استقامت چیز ہے۔ تو یہ اس سے بڑی کرامت تھی کہ دروازہ نہیں کھلا، لیکن وہ مسلسل یہ کام کرتا رہا۔ فرمایا
کب ہمارے دل میں تو آتا ہے کہ ایسے بزرگ کے لیے دروازہ کھل جائے گا، حالانکہ یوں بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کرامت سے بڑھ کر اور کرامت ان کو مل گئی۔ اگلے جمعے کو پھر اس طرح اہتمام کر کے دروازے تک جاتے، پھر دعا کرتے، یا اللہ میرے بس میں تو بس اتنا ہی تھا، آگے آپ کے ہاتھ میں ہے۔ نماز پڑھنے میں، خشوع کرنے میں، نیکی کرنے میں، دل لگانے میں اپنی طرف سے کوشش کرو، پھر اللہ سے کہو اللہ میرے بس میں تو اتنا ہی تھا، آگے آپ کر دیں۔ کتنی پیاری بات بتا دی کہ نماز میں خیالات آتے ہیں، ذکر میں بیٹھتے ہیں وسوسے آتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں نہ جانے کہاں کا ذہن پہنچتا ہے۔ اپنی طرف سے کوشش کرو اور عمل کو چھوڑو نہیں، اپنی طرف سے کوشش کرو، عمل میں چھوڑو نہیں، اور اللہ سے یہ کہہ دو اللہ میرے بس میں تو اتنا ہی ہے، میرے بس میں تو اتنا ہی ہے۔ تو یہ جو آپ مستقل کرتے رہیں گے یہ بہت بڑی کرامت ہے کہ میرے بس میں تو ہے ہی، اب خیالات نہ آئے، میرے بس میں تو نہیں ہے نا، آ جاتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے خیالات لاتا نہیں ہوں اور پسند بھی نہیں کرتا، لیکن آتے ہیں تو آتے رہے، لیکن میں عمل نہیں چھوڑوں گا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ مایوس، یار تیری تو کوئی نماز ہے، تیرے کوئی نفل ہے، تیرا کوئی ذکر ہے، تیری کوئی تلاوت ہے، جب تو بزرگ بنے گا پھر کرنا، اب تو بہت خیالات ہیں پھر کرنا، وہ پھر کبھی نہیں آئے گا۔ تو آدمی اپنی طرف سے کوشش کر کے کرتا رہے اللہ سے، کہ یہی تو مطلوب ہے، یہی تو مطلوب ہے کہ اپنی طرف سے کوشش کرو، اللہ سے مانگتے رہو، یہی تو نجات کا راستہ ہے۔ فرمایا اپنے طرف سے کوشش کرو، نماز پڑھنے میں، خشوع کرنے میں، نیکی کرنے میں، دل لگانے میں اپنی طرف سے کوشش کرو، پھر وساوس آ جائیں تو کوئی بات نہیں، یہ تمہارے بس میں نہیں، تم ایسا کرتے رہو گے، وساوس کا خیال نہ کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ بعض اوقات اللہ پاک تمہاری کوششوں پر اپنی غیبی مدد عطا فرمائیں گے، اور بعض اوقات اس سے بڑھ کر انعام دیتے ہیں، یعنی آخرت کے درجات بڑھ جائیں گے۔ یہ ساری کرامتوں سے بڑھ کر ہے، یعنی اگر وہ بزرگ دروازہ کھل جانے پر باہر جا کر نماز ادا کر لیتے تو جو ثواب اس پر ملنا تھا اس سے زیادہ ثواب ان کو نہ جانے پر ملا، ان کو نہ جانے پر ملا کہ ہر جمعے کو توفیق ملی اس اہتمام کی، اور یہ اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے میں کہیں بڑا ہوا تھا۔ کھڑا ہے بیچارہ، نماز پڑھتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ وساوس نہ آئے، مگر آتے ہیں، مگر پھر اپنا خیال بنا کر اللہ کی طرف متوجہ کر لیتا ہے، پھر وساوس آتے ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا اور خشوع اور خضوع سے نماز ادا کر لی اور وساوس بالکل نہیں آئے۔ دراصل درجہ اس کا بڑا ہوا ہے جس کو وساوس آئیں پھر بھی لگا ہوا ہے، کوشش کرتا رہا، تو اس کو اللہ رب العزت کئی گنا بڑھا کر اجر عطا فرمائے۔ ایک تو اس عمل کا، اور دوسرا جو یہ تکلیف اٹھا رہا ہے، ان وساوس کی تکلیف اٹھا رہا ہے، عمل نہیں چھوڑا، اس کی برکت سے اس کے درجات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص غیبت نہ کرنے کا عہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر اس سے ہو جاتی ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر عہد کرتا ہے، اس کوشش پر جو ثمرہ ملے گا وہ اس سے زیادہ ہے جو بالکل غیبت جس سے نہیں ہوتی۔ دیکھو مایوسی نہیں ہے بھائی، مایوسی نہیں، غیبت ہو گئی، شرمندہ ہوا، توبہ کر لی، پھر کوشش کی، پھر ہو گئی، پھر توبہ کر لی، پھر ہو گئی، پھر توبہ کر لی، تو اس پر بھی اجر ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو بد نظری ہے، بد نگاہی ہے، کوشش پوری کرتا ہے، ہو جاتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، شرمندہ ہے، پھر کوشش کرتا ہے، اس پر اجر زیادہ ہے۔ یہ خیال نہ کریں یار کب ایسا ہوگا کہ بس میری تو آنکھیں اٹھی نہیں، اور کب ایسا ہوگا کہ بس کچھ بالکل برا خیال آئے ہی نہیں، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو شیطان بس اوقات مایوس کر دیتا ہے، شیطان بس اوقات مایوس کر دیتا ہے، یار اتنا عرصہ ہو گیا اب تک تو کچھ ہوا نہیں ہے۔ ہاں تو میرے عزیزو یہی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت اس غلطی پر ندامت نصیب فرمائے اور عمل میں کوشش کرنے سے محروم نہ ہو۔ کوشش کرتا رہے، غلطی ہو جائے افسوس کر لے، کوشش کرتا رہے، غلطی ہو جائے افسوس کرے، اس پر اجر زیادہ ہے، اور ایک بہت بڑی نعمت اس میں ملتی ہے۔
وہ سب سے بڑی ایک انعام یہ ملتا ہے کہ ایسا آدمی اپنے آپ کو بزرگ نہیں سمجھتا. ہاں، حب جہاں میں عجب میں مبتلا نہیں ہوتا کہ میں کچھ ہو گیا ہوں، بلکہ ہمیشہ اندر سے اس کا دل ٹوٹا رہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا. عجب کے بڑے بیماری سے محفوظ رہتا ہے، عجب کی ایک بڑی بیماری سے محفوظ رہتا ہے کہ میاں میں کیا، اور میں خود جانتا ہوں میں کیا ہوں. تو یہ بڑے روگ سے محفوظ رہتا ہے. اور جو آدمی بظاہر عبادت کر رہا ہے اس کے لیے سب سے بڑا جو فتنہ ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ عجب پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہاں اب تو میں کچھ ہو گیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی نے خط لکھا، کہا حضرت اب کچھ بہتری آ گئی ہے. حضرت نے فرمایا میاں پہلے تمہاری حالت زیادہ بہتر تھی، پہلے حالت زیادہ بہتر تھی. تو اس فتنے سے آدمی محفوظ رہتا ہے. اس لیے مایوسی نہیں ہے، کوشش کرتا رہے. اب ایک آدمی کوشش کرتا ہے کہ غیبت نہیں ہوتی، لو کلام نہیں ہوتا، جھوٹ نہیں بولتا، جو لگا رہے محنت کرتا رہے اس کو کامیابی کا درجہ ملتا ہے. یہ سوچ بھی لے بھائی ہم کہاں تک بچیں گے، کہاں سے ایسے تقوی کی زندگی لائیں، جھوٹ اور غیبت سے کہاں تک بچیں. تمہاری زبان تمہاری اختیار میں ہے، کوئی دوسرا تمہاری زبان پکڑ کر نہیں ہلاتا، پر اس میں خود بے احتیاطی کرتے ہو. زبان سے خود بہت کچھ نہیں نکلتا، تمہاری غفلت اور کوتاہی سے نکلتا ہے. قبل از عمل مایوسی کا بہت شکار ہے. تکبر، ریا، کینہ، دل آزاری، جھوٹ، حرص، مال کی محبت، اس کی بچنے کی کوشش میں لگے رہو. اس کے بچنے میں کی کوشش میں لگے رہو اور اللہ سے مانگتے رہو. انشاءاللہ جو مطلوب ہے وہ حاصل ہو جائے گا، جو مطلوب ہے وہ حاصل ہو جائے گا. تو میرے عزیزو، مایوس ہو کے، عمل سے پہلے مایوس ہو کے بیٹھنا یہ شیطان کا بہت بڑا جال ہے. عمل سے پہلے مایوس، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے گھر میں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو اپنے کاروبار میں ایسے کر ہی نہیں سکتے، ہماری زندگی میں تو ایسا تقویٰ آ ہی نہیں سکتا. ارے میاں تمہارا کام یہ تھوڑی ہے کہ تم اس درجے کے متقی بن جاؤ، تمہارا کام تو ہے اس درجے کی تقوی کی کوشش کر لو، وہ تو کر سکتے ہو. تمہارا کام تھوڑی ہے کہ تمہارے اندر وسوسے آئے ہی نہیں، تمہارا کام تو ہے اچھی طریقے سے نماز پڑھنے کی کوشش کر لو بس. تو اس کوشش کرنے کا نام تقوی، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے کا نام تقوی. اور میرے عزیزو یہ آسان ہے، ہر آدمی کے اختیار میں ہے. اللہ ہم سب کے لیے بھائی آسان فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.